بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ورلڈ اسلامک کوئز میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ہمارا پہلا سوال ہے، سب سے پہلے وفات پانے والے صحابی کون تھے؟ آپ کے پاس چار آپشن ہیں۔ آپشن اے حضرت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن بی حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن سی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن ڈی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت اسد رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پانچویں زوجہ کون تھی؟ آپ کے پاس چار آپشن ہیں۔ آپشن اے حضرت زینب بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن بی حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن سی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن ڈی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، نماز استخارہ کا کیا حکم ہے؟ آپ کے پاس چار آپشن ہیں۔ آپشن اے فرض ہے، آپشن بی واجب ہے، آپشن سی مستحب ہے، آپشن ڈی سنت ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی سنت ہے۔ سوال ہے، قلعہ کاموس کس نے فتح کیا تھا؟ آپ کے پاس چار آپشن ہیں۔ آپشن اے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن ڈی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا لقب کس جنگ میں ملا؟ آپ کے پاس چار آپشن ہیں۔ آپشن اے جنگ یرموک میں، آپشن بی جنگ بدر میں، آپشن سی جنگ احزاب میں، آپشن ڈی جنگ موتا میں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی جنگ موتا میں۔ سوال ہے، امام الناس کا لقب کس پیغمبر کو ملا؟ آپ کے پاس چار آپشن ہیں۔ آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام، آپشن بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپشن سی حضرت نوح علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے، کس صحابی رسول کی زبان پر فرشتے بات کرتے تھے؟ آپ کے پاس چار آپشن ہیں۔ آپشن اے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن ڈی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، رب زدنی علما یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ آپ کے پاس چار آپشن ہیں۔ آپشن اے سورۃ الاحزاب، آپشن بی سورۃ الحشر، آپشن سی سورۃ الفیل، آپشن ڈی سورۃ طٰہٰ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی سورۃ طٰہٰ۔ سوال ہے، خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ آپ کے پاس چار آپشن ہیں۔ آپشن اے حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپشن بی حضرت میکائیل علیہ السلام، آپشن سی حضرت اسرافیل علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے، اسلامی سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟
آپ کے پاس 4 آپشن ہیں۔ آپشن اے 350 دن کا، آپشن بی 355 دن کا، آپشن سی 345 دن کا، آپشن ڈی 354 دن کا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی 354 دن کا۔ سوال ہے، کون سے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ آپ کے پاس 4 آپشن ہیں۔ آپشن اے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپشن بی حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت داؤد علیہ السلام۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، بانی کعبہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ آپ کے پاس 4 آپشن ہیں۔ آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام، آپشن بی حضرت نوح علیہ السلام، آپشن سی حضرت ادریس علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے، قرآن پاک کے کس پارے میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں؟ آپ کے پاس 4 آپشن ہیں۔ آپشن اے پارہ نمبر 20، آپشن بی پارہ نمبر 30، آپشن سی پارہ نمبر 10، آپشن ڈی پارہ نمبر 25۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی پارہ نمبر 30۔ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے کس مشہور کافر بادشاہ کو قتل کیا؟ آپ کے پاس 4 آپشن ہیں۔ آپشن اے شداد کو، آپشن بی قارون کو، آپشن سی جالوت کو، آپشن ڈی فرعون کو۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی جالوت کو۔ سوال ہے، کس وقت کی نماز چھوڑنے سے انسان کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ آپ کے پاس 4 آپشن ہیں۔ آپشن اے نماز فجر، آپشن بی نماز ظہر، آپشن سی نماز عصر، آپشن ڈی نماز عشاء۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی نماز عصر۔ سوال ہے، کس نبی کے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ آپ کے پاس 4 آپشن ہیں۔ آپشن اے حضرت نوح علیہ السلام، آپشن بی حضرت یعقوب علیہ السلام، آپشن سی حضرت لوط علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال ہے، زیادہ وظیفے پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب ہے، اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ زیادہ وظائف کرنے سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، جبکہ اللہ پاک نے ذکر و اذکار کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، بلکہ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور دیکھا جائے تو دین اسلام ہمیں ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے جوڑ کے رکھتا ہے، جیسا کہ سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، بیت الخلاء جانے کی اور آنے کی دعا، سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے سے لے کر زندگی کے ہر قدم پر ہمیں اللہ کا کثیر و ذکر پڑھ کر سکون ملتا ہے، استقامت ملتی ہے، اور اس طرح کسی وظیفے کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ کثرت سے پکارنا چاہیے۔